ایک یتیم بیٹی کی محبت کی کہانی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام سیدہ ہے اور میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے جب ہمارے بابا ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں ہم بہن بھائیوں کو ہماری خالہ کے گھر لے آئی۔ ہم لوگ وہیں خالہ کے گھر رہنے لگے۔ میری ماں نے ہم لوگوں کی بہت مشکلوں سے پرورش کی۔ جب ہم بہن بھائی بڑے ہوئے تو میرے بھائی کی میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ منگنی کرتی گئی اور میری منگنی میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ کرتی گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میرے بھائی کی شادی ہوئی اور میری خالہ کے ساتھ ہم لوگوں کے تعلقات کچھ خراب ہونے لگے، جس وجہ سے میری منگنی توڑ دی گئی۔ میں بہت افسردہ تو ہوئی، لیکن ان لوگوں کے اس رویے کو دیکھ کر کافی حد تک مطمئن بھی تھی۔ پھر اس کے بعد میرا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے آپی کے گھر چھوڑائیں۔ میری آپی جن کی شادی خالہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہوئی تھی، میری ماں مجھے میری بہن کے گھر چھوڑ آئی۔ اب میں اپنی بہن کے گھر اپنی زندگی کے دن کاٹنے لگی۔ میری بہن کو ایک دن گھر میں کام کاج کرتے ہوئے پاؤں پر کافی گہری چوٹ لگ گئی۔ میرے بہنوئی جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ وہ ڈاکٹر بھی ہم لوگوں کا قریبی رشتہ دار تھا۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کافی اچھی شخصیت اور شکل و صورت کے مالک تھے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر آپی کو پٹی کرنے کے لیے ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے محبت تھی، لیکن وہ مجھے اچھے لگتے تھے۔ پھر ایک روز میرے بہنوئی نے میرے نمبر سے ڈاکٹر صاحب کو کال کی اور اس طرح میرا اور ڈاکٹر صاحب کا رابطہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا ایک کزن جس کا نام علی نقوی ہے، میں نے اس سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات شیئر کی۔ علی میرا شادی شدہ کزن تھا جس کے ساتھ میں اپنی اکثر باتیں شیئر کر لیا کرتی تھی۔ علی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ڈاکٹر صاحب پسند ہیں تو تم ان سے شادی کا کہو، دیکھتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے شادی کے بارے میں ذکر کیا تو ڈاکٹر صاحب میری زندگی سے یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب میرے پاس اداسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ علی مجھے حوصلہ اور دلاسا دینے لگا کہ بھائی کوئی بات نہیں، پہلی محبت کا اثر دوسری محبت ہی ختم کرتی ہے۔ میں علی کی بات کو کچھ سمجھی نہیں۔ پھر یوں ہی رفتہ رفتہ میری اور علی نقوی کی فون پر کافی زیادہ گپ شپ ہونے لگی۔ علی نے مجھے محبت کے لیے پرپوز کیا۔ میں ایک دم سے حیران رہ گئی کہ علی، آپ شادی شدہ ہو، میں آپ سے بھلا کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ علی کہنے لگا، محبت کون سا شادی مذہب وغیرہ دیکھتی ہے، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ یوں 4 سال تک ہم دونوں کی آپس میں خوب بات چیت ہوئی اور آہستہ آہستہ مجھے بھی علی سے محبت ہونے لگی۔ وہ محبت شدت کا بھی اختیار کر گئی، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ میں ہر دکھ سکھ میں علی کے کام آتی، ہمیشہ اس کی سالگرہ مناتی، ہر تہوار پر اسے تحفے تحائف بھیجتی۔ علی کی خوشی میں میں بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن علی نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ میں اب نہ تو ہاں کر سکتی تھی اور نہ ہی انکار کر سکتی تھی۔ میں نے علی سے کہا کہ بھائی یہ تھوڑا مشکل ہے۔ علی نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، ہم لوگ چوری نکاح کر لیتے ہیں۔ چوری نکاح؟ نہیں علی، میں اپنے مرے باپ کی عزت کو اپنے پاؤں تلے یوں نہیں روند سکتی، پلیز میں چوری نکاح نہیں کر سکتی۔ علی نے مجھے بہت مجبور کیا، لیکن میں نہ مانی۔ پھر علی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں کو منا لو، میں پھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ میں نے اپنے گھر بات کی۔ میں نے رو پیٹ کر اپنے گھر والوں کو نہ جانے کیسے علی سے شادی پر رضامند کیا۔ میں نے گھر والوں سے علی کی بات کروائی۔ علی نے اور گھر والوں نے آپس میں رشتہ کے بارے میں مکمل بات چیت کر لی۔ علی کہنے لگا، میں تمہارے گھر کل رشتہ لے کر آؤں گا۔ اب ہمارے گھر میں ایک خوشی کا ماحول تھا۔ علی صرف مجھ سے اس لیے شادی کرنا چاہتا تھا کہ پہلی بیوی سے اس کے پاس اولاد نہیں تھی
اور میں بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اگر میں اس کو اولاد جیسا سکھ دے سکوں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اب کل علی ہمارے گھر رشتہ لے کر آ رہا تھا کہ رات گئے علی کی کال آئی کہ میں صبح رشتہ لے کر نہیں آؤں گا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ علی تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم نے قسمیں کھائی میری محبت کی، ساتھ جینے ساتھ مرنے کے وعدے کیے تم نے۔ علی کہنے لگا نہیں، میں کسی صورت بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ علی یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہاری خاطر 10 سال انتظار کیا، ہر رشتے کو ٹھکرایا تمہاری خاطر۔ تمہیں پتا ہے نا ہمارے خاندان میں 16 سال کی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، اور آج جب میری عمر گزرتی جا رہی ہے تم بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ میں نے جب گھر والوں کو بتایا تو گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ میرے گھر والوں نے علی سے بات کی، لیکن علی کسی بھی بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے علی کی منتیں کی، واسطے ڈالے، بہت روئی، لیکن علی میری بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا چوری نکاح کر لیتے ہیں، اگر تم کر لیتی تو آج میری بیوی ہوتی، لیکن اب میری بھی ضد ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ضد ہے علی؟ گویا تم نے مجھ سے انتقامی محبت کی تھی، مجھے نکاح کا جھوٹا لارا لگایا تھا۔ علی نقوی تم مرد ہو؟ کیا یہ مردان کی ہے؟ یہ سن کر علی نے کال ڈراپ کر دی۔ میں اتنا روئی، اتنا کوسا خود کو کہ مجھے محبت بھی ہوئی تو ایسے مرد کے ساتھ جو دنیا کے سامنے مجھے اپنا بھی نہیں سکتا۔ علی میں نے تو تمہاری خاطر ہر دکھ جھیلا، تمہارے ہر دکھ سکھ میں کام آئی، آج تک تم نے مجھ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، کبھی 1 ٹکے کی خوشی نہیں ملی مجھے تم سے سوائے اظہار محبت کے۔ تو یہ تھی تمہاری محبت۔ خالہ کا بیٹا اپنے گھر خوش ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر خوش ہے، اور علی نقوی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر خوش ہے۔ اداسیاں، رونا میرا ہی مقدر کیوں؟ کیا میں کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ علی باقی کا تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے تو یاد رکھنا روز محشر تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہر بیٹی کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔